بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میرا آج کا موضوع ہے زبانی دعوے اور زمین کی آواز۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار رمضان شریف کی بات ہے، میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ ایک عجیب و غریب آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ آواز کچھ پرندے کی لگتی تھی اور کچھ مشین کی لگتی تھی اور کچھ کسی سیارے کے اوپر سے آنے کی سی۔ میں پریشان ہو گیا اور ادھر ادھر گھر میں ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ اتفاق سے میرا بیٹا جو اپنی فائل بھول گیا تھا وہ گھر واپس آیا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹے، عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ آواز ہماری سڑک سے پچھلی سڑک پر جو سرونٹ کوارٹر کی جو کالونی ہے اس کے پیچھے سڑک بن رہی ہے، اس طرف سیارے اور زمین کو ہموار کرنے والے بلڈوزر کی ہے۔ میں نے کہا کہ بلڈوزر کی آواز تو اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بلڈوزر جب ریورس کرتا ہے تو پھر یہ مخصوص قسم کی آواز دیتا ہے، خطرے کے طور پر کہ پیچھے کوئی ہے تو نہیں، اگر ہے تو محتاط ہو جائے۔ میرا بیٹا چلا گیا، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ سائنسدان کمال کے لوگ ہیں، انہوں نے مادیت سے اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا روحانیت سے سیکھا ہے، اور میرے اندر بھی یہ وارننگ کا سگنل اکثر اسی آواز میں چلتا ہے اور چلتا رہا ہے۔ اس کو آپ ضمیر کی آواز کہہ لیں، اس کو آپ احساس گناہ کا نام دیں۔ میرے اندر کی آواز سے فائدہ اٹھا کر ہی سائنسدانوں نے اپنی مشینوں میں اس طرح کی آواز بھر دی ہے جس سے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، تاکہ آدمی کو پتہ چلتا رہے کہ وہ کیسی غلطی کر رہا ہے اور کیوں ریورس جا رہا ہے، اور یہ کیسے خداوند تعالیٰ نے آگے جانے کے لیے حکم دیا ہے اور وہ بیک کیوں جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا، ہم اسٹیج پر بیٹھ کر گھروں میں اپنے گروپس میں ایسی باتیں بہت سی کر جاتے ہیں جن کا عملی زندگی سے کوئی سچ تعلق بھی نہیں ہوتا۔ میرے ایک استاد تھے اور میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں، وہ اپنے طلباء، اپنے ساتھیوں اور سارے ملنے والوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ نبی کریم اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے کرتے خود پہ اون لگاتے تھے، اپنے جوتے گھانٹ لیتے تھے، اگر جگہ صاف نہ ہو تو جھاڑو دیتے تھے، اور اگر کوئی کارکن، کارندہ یا خادم سویا ہو تو اس کو کبھی نہیں جگاتے تھے۔ لیکن آپ ہمارا عمل دیکھ لیں، بالکل اس سے الٹ ہے۔ جب میں عمل کی طرف لوٹتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے کہاں تک ہیں، اور زندگی میں عجیب و غریب سے قانون بنا لیے اور پھر اس میں معافی تلافی کا بھی عنصر نہیں رکھا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چیزیں کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر کسی کو معاف کرنے کا واقعہ آئے تو ہم معاف نہیں کر پاتے۔ اس کا ضمیر جب اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ریورس مت چل، تو وہ ریورس سے رک جاتا ہے۔ آواز سب کو آتی ہے، پتہ سب کو چلتا ہے، لیکن اسلام کی برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان بڑے لوگوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ ان کے قریب تک پہنچنے کا بھی ہم میں حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، انہیں ہم کسی بھی صورت تقابل میں لا نہیں سکتے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے اور وضاحت سے کہتا ہے تم کیوں ایسا کرتے ہو، ایسا کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس میں یقیناً تھوڑی سی بے رونقی ضرور آئے گی، لیکن جس بات کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ دلوں کے اندر خوشی کا سامان ضرور مل جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشرتی کمزوری ہے کہ ہم سارے کے سارے اعلیٰ درجے کی مثالیں دے کر اسے اپنی زندگی کے اوپر حاوی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے دفتر کا حساب کر رہے تھے، دیارے روشن تھا، دوست باتیں کرنے لگا تو آپ نے پھونک مار کر دیارے گل کر دیا اور کہا یہ قوم کا تیل ہے جس سے یہ جل رہا ہے، ہم آپس میں ذاتی باتیں کر رہے تھے اس لیے یہ دیا نہیں جلے گا، اندھیرے میں بات کرو۔ ہم یہ بات جب کہتے ہیں تو سننے والا بھی بیچارہ اور ہم خود بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم بھی اسی رنگ میں ہیں، حالانکہ ہم قومی یا سرکاری سرمایے کو بلا دریغ جو استعمال کرنے میں ہرگز کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ سب سے اینڈ پہ بس میری یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے جب آپ کے ضمیر کی آپ کو آواز آئے تو اس کو نظر انداز مت کریں اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ جس طرح سے ہم اپنے نبی کی مثالیں زندگی میں کوٹ کرتے ہیں اسی کو اپنا عملی نمونہ بنا کر زندگی میں چلتے جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔